میقات پہ پہنچ گئے تو سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم غسل احرام بجا لائیں۔ غسل احرام بجا لانا ہر احرام باندھنے سے پہلے سنت ہے۔ آپ عمرہ مفردہ کا احرام باندھنا چاہیں یا عمرہ تمتع کا احرام باندھنا چاہیں، یا آپ فریضہ حج ادا کرنے کے لیے حج تمتع کا احرام باندھنے کی تیاری کر رہے ہوں، تو سب سے پہلا کام سنت ہے کہ غسل احرام بجا لایا جائے۔ ہر میقات پر وافر مقدار میں غسل خانے موجود ہیں جہاں آپ بڑے آرام سے غسل ادا کر سکتے ہیں۔ یقیناً آپ سبھی وضو اور غسل کے طریقہ کو جانتے ہیں۔ غسل کے لیے ضروری ہے کہ پہلے نیت کریں کہ غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں احرام، عمرہ، تمتع باندھنے کے لیے، اور اگر عمرہ مفردہ ہے تو پھر احرام عمرہ مفردہ باندھنے کے لیے، اور اگر حج تمتع کا احرام باندھنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو پھر غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں حج تمتع کا احرام باندھنے کے لیے سنت قربتاً الم۔ سر کو گردن تک دھونا، دائیں کندھے سے پاؤں کے تلوے تک اس طرح پانی ڈالنا کہ بدن کا کچھ بایاں حصہ بھی آگے پھیل جائے، اور پھر بائیں کندھے پر اس طرح پانی ڈالنا کہ دائیں حصے کا بھی آگے پیچھے سے کچھ حصہ دھل جائے۔ 3 مرتبہ پانی ڈالنا، یہ غسل ترتیبی کہلاتا ہے۔ جبکہ غسل ارتماسی کے لیے غوطہ زن ہونا ضروری ہوتا ہے، جس کا اہتمام وہاں موجود نہیں ہے۔ غسل کرتے وقت جہاں پر آپ نے یہ نیت کرنی ہے، وہاں پر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ غسل کرتے وقت یہ بھی نیت کیا کرو کہ میرے اللہ، جس طرح میں اپنے بدن کو زہری کثافتوں سے، نجاستوں سے پاک کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو میرے نامہ اعمال کو ہر قسم کی کثافتوں سے، گناہوں کی غلاظتوں سے پاک صاف فرما۔ غسل کرنے کے بعد وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد مسجد میں تشریف لے جائیں۔ اگر تو کسی واجب نماز کی ادائیگی کا وقت ہے اور پنجگانہ نمازوں میں سے کوئی آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر وہی پنجگانہ نماز میں سے کوئی ایک نماز پڑھنے کے بعد آپ احرام باندھ سکتے۔ لیکن اگر آپ ایک ایسے وقت میں میقات پر پہنچے ہیں کسی واجب نماز کا وقت نہیں ہے تو پھر آپ پہلے تو مسجد میں 2 رکعت نماز تحیت مسجد سنت قربتاً اللہ کی نیت سے ادا کریں، اور پھر اس کے بعد کم از کم 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز یا 6 رکعت نماز احرام باندھنے کی نیت سے پڑھیں گے۔ یاد رکھیے کہ ہر نماز کی نیت 2 رکعت کی نیت ہوگی، اور یوں نیت کریں گے کہ نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں احرام عمرہ تمتع، عمرہ مفردہ، حج تمتع باندھنے کے لیے سنت قربتاً اللہ۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، میں تینوں احکام اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات ذہن نشین ہو جائے، وگرنہ آپ نے جو بھی فریضہ ادا کرنا ہے اسی کی نیت سے احرام باندھنا۔ تو لہٰذا کیونکہ ہم نے عمرہ تمتع کا احرام باندھنا ہے تو ہم نیت کریں گے کہ احرام باندھتا ہوں یا باندھتی ہوں عمرہ تمتع کا حجۃ الاسلام کے لیے واجب قربتاً اللہ۔ نیت کر چکے آپ، نماز سے فارغ ہو گئے، اب آپ کا مرحلہ آ گیا احرام باندھنے کا۔ سب سے پہلے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ احرام باندھنے سے پہلے اپنے بدن کے تمام سلے ہوئے کپڑے مرد اتار دیں گے۔ کوئی سلا ہوا کپڑا ان کے بدن پہ نہیں رہے گا۔ شلوار، قمیض، بنیان، جراب، ٹوپی اور کوئی سلا ہوا لباس، انڈر ویئر، یہ سب اتار دیں گے، اور اس کی جگہ پر 2 سفید چادریں جو ہیں ان کو آپ زیب تن کریں۔ احرام 2 کپڑوں کا نام ہے۔ ایک کپڑا جو ہے وہ ہم لنگ کے طور پر باندھیں گے، دھوتی کے طور پر، ایک کرتے کی جگہ پر پہنیں گے۔ یہاں ایک بات خصوصاً حضرات کے لیے، مردوں کے لیے میں خصوصی طور پر ان کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ حالت احرام میں احرام کو گانٹھ دینا جائز نہیں، گرا باندھنا جائز نہیں، احرام کو سینا بھی جائز نہیں۔ احرام سفید سوتی کپڑے کا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر یہ 2 چادریں، اب احرام کی جب ہم یہ چادر باندھیں گے تو عموماً ہمارے پاک و ہند میں یہ رواج ہے کہ ہم دھوتی یوں کر کے باندھتے ہیں، یہ اس طرح کر کے، لیکن احرام کی کیفیت یہ نہیں ہوگی۔ احرام کے لیے خالی اس کو آپ نے لپیٹنا ہے، اور اس کو لپیٹ کے اس کے دونوں کونے یہاں ٹھوس دینے ہیں، اور ٹھوسنے کے بعد اس کو یہ ٹھوس دیا ہم نے، اور پھر اس کے بعد اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے ہم اس کو تھوڑا سا یہ فولڈ کرتے جائیں گے، اس کو موڑتے جائیں گے۔ اب جب یہ موڑ دیں گے، پاؤں ذرا کھلے رکھ لیجیے تاکہ چادر جو ہے اس میں آپ کو چلنا آسان
परेशान हो, जब ये आप इस लपेटेंगे तो ये टाइट हो जाए। इसके ऊपर अगर बेल्ट बांधना चाहे तो बेल्ट बांध सकते, और कुर्ते की जगह पर ये दूसरी चादर, इसको आप इस तरह ओढ़ेंगे कि इसका ये दायां पहलू जो है इसको आप ये ऊपर इस तरह ओढ़ लेंगे। ये है एहराम का तरीका हजरात। जब ये आप कपड़े पहन चुके, खवातीन का तरीका मुलाहजा फरमाएं। जिस तरह मर्द फरीजा हज अदा करने के लिए उम्रा का एहराम बांधे या हज का एहराम बांधे, उसी तरह खवातीन पर भी उम्रा अदा करने के लिए भी एहराम बांधना वाजिब है और फरीजा हज अदा करने के लिए भी एहराम बांधना वाजिब है। खवातीन सफेद चादर में एहराम बांधेंगी और सफेद लिबास पहनना भी उनके लिए सुन्नत मुअक्कदा है। सर से लेकर पांव तक चादर का होना जरूरी है ताकि पूरा बदन उनका छुप जाए। चेहरे का हालत एहराम में खवातीन के लिए जाहिर करना वाजिब है और छुपाना हराम है। हाँ, अगर कोई खवातीन एहतियात से काम लेना चाहती हैं तो फिर वो हेड नुमा टोपी पहनकर चेहरे पे नकाब डालेंगी, लेकिन बशर्ते कि वो नकाब का कपड़ा जो है उनके चेहरे पे मस ना होने पाए। जिस तरह के आप देख रहे हैं कि ये मोहतरमा एहराम पहन के खड़ी हैं और सर से लेकर पांव तक इनका पूरा बदन इस सफेद चादर में ढपा हुआ है। इनके सर पे आप एक गुलाबी कलर का फूल देख रहे हैं, ये फूल एहराम का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ कारवानों से ताल्लुक रखने वाली खवातीन और हजरात जो हैं वो अपने एक खास इलामत मुकर्रर कर लेते हैं ताकि रश में और भीड़ में अपने साथियों को पहचानना आसान हो सके। तो ये भी एक किस्म की एक कारवां की इलामत है कि जिसके जरिए कारवां के ग्रुप को उस इज्तिमा में मिना और अरफात में, मुजल्फा में और हालत तवाफ में, सफा मरवा में पहचानने में आसानी हो जाती है। यकीनन ये एहराम जो है ये उम्रा का भी सबसे पहला अमल है और आप उम्रा तमत्तो करें तब भी पहला अमल है, आप हज्जे तमत्तो का एहराम बांधें तब भी ये पहला अमल होगा। खवातीन जो हैं वो भी मर्दों की तरह मीकात से एहराम बांधेंगी। अलबत्ता एक बात यहाँ बताना जरूरी समझता हूँ कि अगर खवातीन जो हैं वो हालत तहारत में नहीं है तब भी वो एहराम बांध सकती हैं, उनका एहराम ठीक होगा, लेकिन वो मकाम मीकात पर जो मस्जिदें मौजूद हैं उन मस्जिदों में एक दरवाजे से दाखिल होकर एहराम की नियत करते हुए दूसरे दरवाजे से निकल जाएंगी, इसलिए कि इस हालत में उनके लिए मस्जिद से गुजरना तो जायज़ है लेकिन मस्जिद में ठहरना जायज़ नहीं है। लिहाजा जब वो चलते चलते एहराम की नियत कर लेंगी और बाद में तलबिया पढ़ लेंगी तो उनका एहराम ठीक है और वो वाजिब अदा हो जाएगा। अलबत्ता तवाफ और नमाज तवाफ के लिए उन्हें तहारत का इंतजाम करना होगा और इंतजार करना होगी ताकि वो पाकीज़गी की हालत में बावुज़ू होकर बागुस्ल होकर इस फरीज़े को अदा कर सके। जब ये कपड़ा पहन लिया तो अब उसके बाद एहराम का दूसरा फरीज़ा जो है वो है तलबिया कहना। कम अज कम एक मर्तबा हर जनो मर्द जो एहराम बांधना चाहता है, खा वो उम्रा मुफरदा का एहराम हो, खा वो उम्रा तमत्तो का एहराम हो, खा वो हज्जे तमत्तो का एहराम हो, तो उसे तलबिया इस तरह अदा करना वाजिब। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। और बार बार पढ़ना सुन्नते मुअक्कदा है। सवारी पर सवार हो तब ये पढ़ें, सवारी से उतरे तब ये पढ़ें, यहाँ तक कि मक्का मुकरमा की दीवारें नजर आने लग जाएं तो वहां तक ये तलबिया पढ़ते जाएं और जैसे जैसे खाना खुदा के करीब होते जाएं दिल में ये तसव्वुर लाएं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एहराम का फलसफा यही बयान फरमाया कि जब सफेद चादरें ओढ़ो तो खालिक से ये दुआ करो कि मेरे अल्लाह तेरे मैंने ये बेदाग लिबास अपने बदन पे ओढ़ लिया है, मेरे अल्लाह तेरे मेरे नामा आमाल को भी गुनाहों से साफ और शफाफ कर दे। और जब तलबिया कहते हुए हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम चलने लगते तो खौफ खुदा की वजह से कपकपी तारी हो जाती, खा के गिर जाते। पूछा जाता मौला ये कैफियत क्यों? तो एक मरतबा ये कह देते कि मैंने तो लब्बैक कह दिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। अगर खालिक की तरफ से जवाब आ जाए ऐ मेरे अब ये तेरी हाजिरी कबूल नहीं तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? बस रब्बे किबरिया के हुजूर तहाई आज़ी इंकिसारी के साथ खुशू खुजू के साथ ये तलबिया पढ़ते हुए रवाना हो। याद रखें जब आपने ये तलबिया पढ़ लिया तो आपका उम्रा का सबसे पहला अमल, हज का सबसे पहला अमल मुकम्मल हो जाएगा। मुहर्रम पर एहराम बांधने के बाद 24 चीजें हराम हो जाती हैं। सबसे पहले खुश्की के वहशी और जंगली जानवरों का शिकार करना, लेकिन अगर उनसे नुकसान का खौफ हो तो ये हुक्म ना होगा। ये शिकार हदूद हरम में हो या हदूद हरम के बाहर हो, दोनों सूरतों में हराम है। अलबत्ता हदूद हरम में बगैर एहराम के भी शिकार करना जायज़ नहीं है।
نمبر 2، مرد اور عورت کا جماع کرنا، ایک دوسرے سے خوش فیلی، بوس و کنار کرنا، شہوت کی نگاہ ڈالنا، غرضے کے ہر قسم کی لذت حاصل کرنا حرام ہے۔ نمبر 3، محرم پر کسی شخص کا اپنے لیے یا دوسرے کے لیے عقد پڑھنا، چاہے وہ محرم ہو یا محل ہو، حرام ہے۔ نمبر 4، استمناء، یعنی خیال و تصور، ہاتھ یا کسی بھی ایسے طریقے سے اپنے اوپر غسل جنابت کو واجب قرار دے لینا محرم کے لیے حرام ہے۔ نمبر 5، محرم کے لیے مشک، زعفران، کافور، عنبر اور ان جیسی کسی بھی خوشبو کا استعمال کرنا حرام ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر خوشبو کے مقام سے یا دکان سے گزر بھی ہو، خوشبو آ رہی ہو تو اپنی ناک کو بند کر لیں، حالت احرام میں خوشبو کا سونگھنا حرام ہے۔ نمبر 6، مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا حرام ہے، جیسے قبا، بنیان، شلوار قمیص وغیرہ، اگر وہ یہ لباس پہنیں گے تو کفارہ واجب ہو جائے۔ نمبر 7، خوشبودار سرما زینت کے لیے استعمال کیا جائے یا ویسے استعمال کیا جائے، اس کا استعمال حرام ہو۔ نمبر 8، محرم کے لیے آئینہ دیکھنا حرام ہے۔ نمبر 9، مرد کے لیے ایسا جوتا اور جراب پہننا جو پاؤں کا سارا زہری حصہ چھپا لے، حرام ہے۔ نمبر 10، فسق و فجور، لڑائی بھڑائی، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، ایک دوسرے پر فخر و مباحات، میں یہ اور میں وہ کہنا، حالت حرام ہے۔ نمبر 11ویں چیز، جدال کرنا۔ جدال کے معنی یہ ہے کہ اپنی بات کو ثابت کرنے، قسم کھانا، لا واللہ، بلا واللہ، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، نہیں میں نے یہ کیا وہ کیا، یہ صحیح نہیں۔ نمبر 12، جسم پر موجود جانوروں کو مارنا، جوئیں، کیڑا مکوڑا آ کے بیٹھ جاتا ہے، اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 13، زینت کی غرض سے انگوٹھی پہننا حرام ہے، بطور استحباب پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 14، عورت کا زینت کی غرض سے زیورات پہننا، چوڑیاں، کانٹے، گلو بند، عورت کے لیے حالت احرام میں پہننا حرام ہے۔ 15، جسم پر تیل ملنا، کریم لگانا، کوئی بھی چکناہٹ والی چیز کا استعمال جو ہے وہ حالت احرام میں حرام ہے۔ نمبر 16، اپنے بدن سے یا کسی دوسرے کے بدن کے بال صاف کرنا، خواہ وہ محل ہو یا محرم۔ 17، مردوں کے لیے کسی بھی چیز سے اپنے سر کو چھپانا حرام ہے۔ 18، عورت کا اپنے چہرے کو نقاب وغیرہ سے چھپانا حرام ہے۔ 19، مرد کا اپنے سر پر سایہ کرنا، جب حالت سفر میں ہو سر پہ چھتری نہیں لے سکتا، سایہ دار سواری میں سفر نہیں کر سکتا، اگر بند بس میں سفر کرے گا تو کفارہ واجب ہو جائے گا۔ البتہ یہاں پر موجودہ فقہا سوائے حضرت ایت اللہ العظمیٰ آغا حسین کے اور آغا السید ایت اللہ العظمیٰ صادق شیرازی کے، باقی فقہا اجازت دیتے ہیں کہ اگر رات کے وقت آپ سفر کر لیں تو طلوع آفتاب سے پہلے اگر مکہ پہنچ جائیں تو سفر جائز ہے۔ باقیوں کے نزدیک سایہ دار سواری میں سفر کرنا جائز نہیں ہے اور اس پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ اپنے جسم سے خون نکالنا، کسی کو خون دینا، دانتوں سے خون نکلے یا جسم سے نکالے، حالت احرام میں خون کا نکالنا حرام ہے۔ 21 نمبر، ناخن کاٹنا، خواہ وہ ایک ناخن ہو یا دونوں ہاتھوں کے ہوں یا ہاتھ پاؤں کے 20 ناخن ہوں، مختلف ناخنوں کو مختلف حالتوں میں کاٹنے کے مختلف احکام ہیں اور وہ حرام ہے۔ 22واں فعل حرام، دانت نکالنا، دانت اکھاڑنا، حالت احرام میں حرام ہے۔ 23 نمبر، حرم میں اگی گھاس یا درخت کا وہ حرام ہے۔ اور 24واں عمل جو محرم کے لیے حرام ہو جاتا ہے، حالت احرام میں بغیر کسی ضرورت اور مجبوری کے اسلحہ ساتھ لے کے چلنا، یہ حرام ہے۔ الحمدللہ ذات کا اتنا ہی شکر ہے کہ جتنا اس کی ذات حمد و سپاس اور شکر کی مستحق ہے، جس کے لطف و کرم سے ہم اس وقت سرزمین کعبہ مکہ مکرمہ میں پہنچ چکے ہیں۔ خالق کائنات نے جب زمین کو خلق فرمایا تو روئے زمین کا سب سے پہلا نقطہ جو وجود میں آیا، یہ وہی نقطہ ہے کہ جس کے اوپر خانہ کعبہ قائم ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یہ رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اس وقت ہمارے سامنے اس دنیا کا سب سے پہلا گھر، جس کو اللہ تعالیٰ نے سرزمین مکہ پر بنایا، جس کو عالمین کے لیے ہادی قرار دیا، اور